ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ، اس کا کردار اور اس کی گفتار تبلیغ اسلام کے لیے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی آپ نے ابھی سب کچھ سنا۔ میں بہت شارٹ میں ایک حدیث کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ میں نے ایک قوم کو لاہ میں اس کا مشاہدہ کیا کہ وہ جو ہے مشافہ ہے، مشفع ہے، اس قوم کو میری امت بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا لوح میں جن کی 5 نمازیں جو ہیں وہ ان کی نماز جو ہے وہ ان کی تمام خطاؤں کا کفارہ ہے۔ اس قوم کو میرا امتی بنا۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کو لوح میں مشاہدہ کیا کہ جو گمراہوں سے وہ لڑیں گے یہاں تک کہ کانا دجال ظاہر ہوگا تو ان کا آخری گروہ ان سے لڑے گا، اس کو میری امت کر۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ کیا جن کو پاکی پانی اور مٹی سے ہے، اس کو میری امت کر۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ عرض کی کہ میں نے ایسی قوم کا مشاہدہ کیا کہ جو صدقہ دیں گے اور اس کو کھائیں گے، لیکن پہلے صدقے دیے جاتے تھے اور آگ اس کو لے جاتی تھی، تو اس قوم کو میری امت کر۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ کیا کہ جو نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کریں گے نہیں ابھی، نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر کر دے گا تو اس کی امثال 10 نیکیاں بلکہ 700 گناہ اس سے زیادہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر گناہ کرے گا تو گناہ اس کا جب تک ارادہ رکھے گا اور اس پر ارادہ ہوگا، گناہ کرے گا نہیں تو اس کا کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور گناہ کرے گا تو صرف 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اس قوم کو میری امت کر۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ کیا جو بہترین امت ہے۔ اور بہترین امت کس معاملے میں؟ آج جب علماء کرام کسی برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خلاف شرع کام کرنے سے روکتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ دیا، اس میں یہ کہہ دیا، یہاں یہ کہہ دیا کہ ٹی وی مت دیکھو، یہاں یہ کہہ دیا کہ تصویر مت کھچاؤ، یہاں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھو انہوں نے کہا خیر الامم۔ کون خیر الامم؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس کو میری امت کر۔ اللہ، عرض کی ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آپ نے عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ کیا جو دنیا میں بے شک میں تو آخر ہے لیکن روز قیامت وہ اول ہے، اس کو میری امت کر۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آپ نے عرض کی کہ میں نے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ کیا جن کا قرآن، جن کی انجیل
جن کا قرآن جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ اس کی قرأت کرتے ہیں اور اس کو غور کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو اس کو میری امت کر۔ ارشاد ہوا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور ارشاد ہوا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا اور کس لیے یہاں بلائے گئے اور ہم کو تمام لوگوں کے لیے ماڈل بنا کر بھیجا، تو صحابہ کرام کی زندگی کا آپ نے حضور محدث کبیر سے سنا، حضور سیدنا صدیق اکبر کہ آپ نے ان جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ میں قتال کیا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اہل قبلہ کے بارے میں یہ مت کہو وہ مت کہو۔ وہاں پہ حضور صدیق اکبر نے اس وقت بتا دیا، آج جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاج الشریعہ نے اس وقت بتایا اور آپ کو جگایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کا زمانہ ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، آگے دیکھو، لیکن تاج الشریعہ نے بتایا اور حضور محدث کبیر نے بتایا، تمام بزرگوں نے یہ بتایا، کیا بتایا کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلو اور ان کی تعلیم پر نظر رکھو۔ اور تاج الشریعہ نے نظم میں یوں بتایا کہ جہاں میں عام پیغام سبحان اللہ، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آنے والوں کی ہدایت اس طور پر ہوگی جیسے پہلوں کی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا ہے پیغام؟ وہ پیغام یہ ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ اس پر قائم رہیں گے اس وقت، وہ دور جب مسلمان بہت تعداد میں نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن ایسا ان کا رعب اور دبدبا دوسری قوموں پر طاری ہے کہ کوئی سر اٹھا نہیں سکتا۔ اور آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے سرکار نے خبر دی، بتا دیا کہ کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قومیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا پیالی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہا گیا، عرض کی کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا گیا نہیں، آپ نے فرمایا اس وقت تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کی مانند، سیلاب کا جھاگ اس کی مانند تم ہوگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا اور تمہارا خوف، تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ تب یہ عالم ہے۔ اسی لیے یہ بزرگوں نے آپ کو یہ تعلیم دی، اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ بتایا، اور ان کا سب کا پیغام یہی ہے کہ آپ جتنے بھی بد مذہب فرقے ہیں ان سے آپ دور و نفور رہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں، یعنی شریعت کی پابندی کریں۔ اس پر اگر آپ ڈٹ جائیں گے، اگر اس پر قائم رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ حالات جو ہے وہ بدل دے گا، وہ بدل دے گا۔ یہ ایسے حالات نہیں رہیں گے، فرعون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، شداد نہیں رہا، اور ہلاکو اور چنگیز خان نہیں رہے، وہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے وہ آئے تھے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار بنائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم سے اسلام کی پیروی کرنے والے پیدا کیے، اور پھر انہوں نے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے انہوں نے مسجدوں کی مینار کھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ یوں ہی اس دور میں، ہلاکو کے دور میں، حضور غوث پاک کے قادری سلسلے کے بزرگ وہ ایسے تھے اور ایسے خطرناک، مسلمانوں سے ایسی نفرت کرتے تھے کہ مسلمان اور مسلمان جو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم مسلط کر دیے تھے، اور آج بھی اسی وجہ سے ظالم مسلط ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت میں وہ بزرگ وہاں گئے اور تغودر خان جو چنگیز یا ہلاکو کا پوتا تھا، اس نے ان بزرگ کو دیکھا، درویش کو دیکھا، اور پھر نفرت تھی ان کو مسلمانوں سے، اور مسلمان ان سے ایسے خائف تھے کہ اگر ان کو تاتاری پکڑ لے اور گرا دے اور اس کے پاس ہتھیار نہ ہو، چاقو نہ ہو، تو وہ کہتا تھا کہ رک، یا ایسے ہی گردن رکھنا، میں آؤں گا گھر سے اور چھری لے کے تجھے ذبح کروں گا۔ تو مسلمان ویسے ہی پڑے رہتے۔ یہ حالم تھا وہ دور میں۔ وہ بزرگ وہاں گئے اور اس نے دیکھا نفرت سے ان کی طرف اور بولا، کیوں درویش، تیرے کتے میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تیری داڑھی کے بال؟ آپ نے عرض کیا کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر میں اس کا فرما بردار ہوں اور اس کے حکم کی پیروی کرتا ہوں تو میری داڑھی کے یہ بال بہتر ہیں، نہیں تو یہ شکار کرتا ہے کتا تیرے لیے تو یہ کتے کی دم بہتر ہے۔ یہ بات اس کو پسند آئی اور پھر آپ نے تبلیغ کی، اس نے مسلمان ہونے کا وعدہ کیا یا مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اعلان جب کروں گا، جب یہ سارے جنرل جو ہیں یہ سب کے سب میرے قابو میں ہوں گے، بادشاہت میرے پاس ہوگی۔ آپ چلے آئے، وقت آ گیا اور آپ کا وقت ہوا دنیا سے جانے کا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی، اور وہ بھی بہت بوڑھے ضعیف، کہ اس چاؤ بادشاہ کو یہ وعدہ یاد دلانا۔ گئے، اب اس نے کہا کہ ہاں میں نے سب سے بات کری اور بہت لوگ میرے بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن ایک بہت طاقتور کمانڈر ہے، وہ جو ہے وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا، آپ نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ تاتاری پہلوان سے کشتی کر لیجئے، لڑ لیجئے، آپ لڑ لیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ بادشاہ نے بہت منع کیا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، آپ تاتاری پہلوان اس سے کشتی کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خودکشی کے مترادف ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نہیں مانے، اس سے منع کرا۔ اس نے کہا کہ میں تو طاقت بھی ایمان رکھتا ہوں، میں یہی دیکھا ہے میں نے، میں یہی کروں گا۔ دو وجہ سے، ایک یہ کہ آپ کوئی بھی درویش آئے آپ اس کی بات مان لیں گے، معقولات میں وہ دخل دے گا، آپ اس کی بات مانیں گے، اس لیے میں یہ بات کروں گا۔ اور دوسرے کہ اب کوئی بھی آئے آپ اس کو سن لیں، اور ان کو بھی سبق ملنا چاہیے، اس لیے یہ بات ہو کے رہے گی۔ میدان سجایا گیا اور اس کے اندر وہ تاتاری پہلوان وہاں آیا، اور ادھر سے ایک بزرگ، یہ ہے کمر جھکی ہوئی ہے، بالکل نحیف بدن ہے، جھکے جھکے اس کے پاس گئے اور ایک تماچا مارا، ایک ہی تماچے میں اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حکم میں جو فنا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اور میں اللہ، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، میں پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی حالات
اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئیں اور گر گڑائیں اور توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دین پر قائم رکھے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے, اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جائز مرادیں پوری فرمائے اور تمام دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالی خائب و خاسر کرے. وآخر الدعوانا بیعت داخل سلسلہ فرما رہے ہیں. ایک دوسرے کی